فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قرآن مجید میں جو علمی نوعیت کے مضامین ہوتے ہیں ان کو بڑی سادگی کے ساتھ ادا کر دیا جاتا ہے کہ جو شخص کوئی علمی نکات اپنے سامنے نہیں رکھتا وہ اس کو بھنک بھی نہیں پڑتی کہ یہاں کوئی بڑا علمی نکتہ جو ہے وہ بیان ہو گیا ہے. انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور اس میں مرد بھی بنائے عورتیں بھی بنائیں. سورۃ آل عمران میں مردوں کی نیچر کہ وٹ اٹریکٹس مین وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 14 میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُصَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. پرکشش بنا دی گئی لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں. من النساء جو خواہشات انہیں لاحق ہیں عورتوں سے. اب چونکہ مقابلے میں عورتوں کا ذکر آ گیا تو یہاں مرد ترجمہ کرنا مناسب ہوگا کہ لیے مردوں کے لیے پرکشش بنا دی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے اور نشان زدہ عمدہ نسل کے گھوڑوں سے اور مویشیوں اور کھیتی سے. میں نے اس کیا تھا نا کہ مرد کی صحیح ترین تصویر وہ اس آیت کے اندر موجود ہے کہ مرد کی وہ مانے یا نہ مانے ہم میں سے ہر شخص اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کی تائید کر سکتا ہے کہ اس کی 99% انوالنٹری موومنٹس وومن اورینٹڈ ہے. وہ مانے یا نہ مانے. ٹھیک ہے نا. میں نے مثالیں بھی دی تھیں 2-3 آپ کو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال عورت کو مرد کے لیے انتہائی پرکشش بنایا اور اس کی 95% والنٹری موومنٹ ارادی جو اس کی حرکتیں ہوتی ہیں وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں، وہ بیٹے کے لیے ہوتی ہیں. ہمیں سب لوگ جو کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ملازمت کرتے ہیں، کوئی بھی دھندا کرتے ہیں اور ڈیپ دیکھیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آپ کو پوچھے بھی نہ. ایک صاحب آئے میرے پاس، ان کا قریب ایک بلد سے تعلق تھا. انہوں نے کہا جی میں نے اپنے سارے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی. کوئی بیٹا جو ہے ان کا ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیٹی جو ہے وہ ایم فل ہے. اور یہاں پر ایک دن انہوں نے اپنے نواسے کو ٹوک دیا، روکا کہ یہ کیا کر رہے؟ تو بیٹی ان سے ناراض ہوئی کہ تسی میرے پتر کو کیوں ڈانٹے. وہ بچے جو انورٹڈ کاماز میں پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے وہ باپ کو کبھی یہ نہیں کہتے. وہ باپ کا حق تسلیم کرتے تھے کہ ہمارا باپ ہمارے بچوں کو ڈانٹ لے، مار لے، وہ ان کا دادا ہے، ان کا نانا ہے. لیکن سو کارڈ پڑھے لکھے بچے وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ انہیں ٹوکیں یا ان کے بچوں کو ٹوکیں. یہ ہے اس علم کا کمال جس کے لیے ہم دیوانے ہو رہے ہیں. اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں. پھر اسی کا ایک پہلو کیا تھا کہ اب ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر انہوں نے بچوں پر لگا دیا. تو بلکہ قرآن اکیڈمی میں تشریف لائے کہ آپ اپنے ہاسٹل میں جگہ دے دیں. میں نے کہا جب ہم نے ہاسٹل ختم کر دیا قرآن اکیڈمی کا، I have to say sorry to him. لیکن بہرحال یہ حال ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری 95% جو ارادی موومنٹس ہیں وہ سن اورینٹڈ ہوتی ہیں. انہی کے لیے گھر، انہی کی اعلیٰ تعلیم، انہی کا عیش و آرام، اس کے لیے اپنا سب کچھ ہم لگا دیتے ہیں. اور پھر بینک بیلنس اسی کا ایک حصہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذرائع ہوں کہ میں اپنے بچوں کو گھر بھی بنا کے دے کے جاؤں، انہیں اعلیٰ تعلیم بھی دلاؤں،
انہیں پڑھائی کے دوران کوئی جاب نہ کرنی پڑے. وہ بچے جو خود ساتھ محنت کر کے پڑھتے ہیں وہ اور چیز بنتے ہیں, اور جن کو والدین جو ہیں وہ اسپون فیڈ کر کے پڑھاتے ہیں وہ اور بچے ہوتے ہیں. زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اور پھر عمدہ نسل کا گھوڑا, ایک گھوڑا, وہ تو سواری ہے نا, لیکن ایک کریز ہوتا ہے مرد میں عمدہ نسل کا گھوڑا. آج کل وہ کیا ہے, ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے, ہم 4 ویلر پر سوار ہوتے ہیں. 4 ویلر تو مہران بھی ہے, لیکن 4 پیسے ہوں گے تو کلٹس بھی لیں گے آپ, اور 4 پیسے آئیں گے تو پھر کرولا بھی لیں گے, اور پھر چلتے چلے جائیں. لینڈ کروزر بھی شاید ہلکی گاڑی معلوم ہوگی آپ کو, پھر ایک وقت آئے گا. یہ کیا ہے, یہ برانڈ کی خواہش ہے. لیکن عورت کی نیچر کیا ہے, وہ اس میں زیر بحث نہیں آئی. اب یہاں ایک جنرل سی بات ہوئی ہے, لیکن یہاں مرد اور عورت کا فرق آپ کو نظر آئے گا, قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر واپس جا رہے تھے, تو آپ کا عورتوں کے انکلوئر کے پاس سے گزر ہوا, تو آپ نے کہا یا معاشر النساء, عورتوں تصدقنا, صدقہ دیا کرو, میں تمہیں جہنم میں جلتا ہوا دیکھا. عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تکثرنا لانا و تکفرنا العشیرہ, تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو, یعنی زبان دراز ہو, زبان کھول لو تو پھر بولتی چلی جاتی ہو, اور اپنے شوہروں کی ناشکریاں ہو. جس کے لیے میں نے یہاں مثال دی تھی کہ نو میٹر آپ نے کیا کیا ہے اپنے بچے کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے, لیکن کوئی بچے سے پوچھ لے کہ یار تیرے ماں باپ تو بڑے چنگے, تیرا بڑا خیال رکھتے, وہ اتنی لمبی لسٹ دے دے گا انہوں نے میرے لیے کیا کیا ہے. اور آپ نے 25-30 سال بیوی کے ساتھ گزارے ہوں, اس کی ہر خواہش پوری کی ہو, ہر طرح سے خیال رکھا ہو, لیکن پھر آپ انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں, کوئی ایسی چیز ہو گئی جو اس کو پسند نہیں آئی, تو آپ تیار نہیں رہے اگر اس کے لیے یہ سننے کے لیے کہ میں نے 30 سال تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا, یا اچھے الفاظ میں کہ میں ہی ہوں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, اور کوئی ہوتی کب سے چھوڑ کے جا چکی ہوتی, تو آپ بڑے مایوس ہوں گے. تو آپ نے فرمایا تکثرنا لانا, تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو, بتکفرنا العشیرہ, اور شوہروں کی ناشکریاں. عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہو. پھر پوچھا انہوں نے عورتوں نے کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے کہا دیکھتی نہیں ہو کہ تم سرٹن ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی, روزے تمہیں قضا کرنے پڑتے ہیں, یہ تمہارے دین کا نقص ہے جو اللہ نے رکھا ہے تمہارے اندر. اور تم دیکھتی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا نصف رکھا ہے, یہ تمہارے عقل کا نقص ہے. عقل اصل میں کہتے ہیں باندھنے کی چیز کو. اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ 2 فیکلٹیز رکھی ہیں, لائک ایکسلریٹر اینڈ بریک, یعنی گاڑی کے یہ جو 2 سیگمنٹس ہیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. ایکسلریٹر ہوگا تو گاڑی چلے گی, بھاگے گی, اور اگر ایکسلریٹر ہی نہیں ہے تو گاڑی کھڑی ہے, کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. اور اگر بریک نہیں ہے تو روکے گی نہیں. تو انسان کی یہ 2 فیکلٹیز ہیں. جذبات کی بنیاد پر انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, اٹھتا ہے, اور عقل سے انسان اپنے جذبات کو بریک لگاتا ہے. اور یہیں پر اصل میں مرد اور عورت کے درمیان فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے, انسان مرد بھی ہے اور انسان عورت بھی ہے, لیکن ان کے درمیان پھر ایک باریک فرق ہے. یعنی بنیادی طور پر جن لوگوں نے تھوڑی سی بھی بایولوجی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں. انسان کا جسم سیل سے بنا ہے, اور سیلز کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے ہر سیل میں, اور اس نیوکلیس میں کروموسومز ہوتے ہیں. تو کروموسومز کو آپ یوں آج کی زبان میں کہیں کہ وہ سافٹ ویئر ہیں کسی بھی لیونگ بینگ کا, کسی بھی زندہ جسم کا وہ سافٹ ویئر ہے. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو عورت کے تمام کروموسومز جو ہیں وہ ایکس ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں, جبکہ مرد کے کروموسومز میں ایک پیر جو ہے وہ ایکس وائی ہوتا ہے. 40 کروموسومز ہوتے ہیں 23 جوڑوں کی شکل میں انسان کے اندر, تو 22 جوڑے جو ہیں وہ سیم ہیں مرد اور عورت کے, لیکن ایک جوڑا جو ہے اس میں ایک کروموسوم کا فرق ہے. یعنی ایک سیل کی سطح پر مرد اور عورت میں 1/40 کا فرق ہے.
یعنی 45 کروموسوم آئیڈینٹیکل ہیں اور ایک کروموسوم جو ہے وہ فرق ہے. لیکن کتنے سیل ہیں انسان کے جسم میں؟ اپ ٹو 50 ٹریلینز گنے گئے ہیں. ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلینز. تو اب 20 ٹریلین 50 ٹریلینز کو آپ ذرا ضرب دے کے دیکھیں کس سے؟ 1/46 سے. تو ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، شاید آپ کا کیلکولیٹر جواب دے دے گا اتنی بڑی فگر ہوگی. تو اتنا بڑا فرق ہے مرد اور عورت کے درمیان. وہ فرق کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے بھوک، پیاس، غصہ، اسی طرح جنسی خواہش یہ مرد میں بھی رکھی ہے، عورتوں میں بھی رکھی ہے. ریٹیلیٹ کرنا یہ غصہ ہے، بھوک، پیاس وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل زیادہ دی ہے اور عورت عقل کی ناقص ہے. یعنی وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتی، اس کو اپنے ایکسپریشنز پر کنٹرول نہیں ہے. اسی کا مظہر ہے نا کہ 30 سال کی کرائی کے لیے وہ خاک میں ڈال دے گی، اور اسی کا مظہر ہے کہ بولتی چلی جائے گی. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناقص العقل کہا ہے، اور عقل کیا ہے؟ جذبات پر قابو کرنا، جذبات کے اظہار میں. اب آئیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہاربل شے ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. یہ دودھ پلانا جو ہے یہ مامتا کا محاورہ ہے. یعنی ویسٹ میں جہاں مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں اور دونوں اولاد کو اون کرتے ہیں، مرد کی نیچر اللہ نے کیا بنائی ہے کہ جب مرد اپنے گھر سے نکل جائے اپنے کام کے لیے تو وہ اپنے کام میں اتنا مگن ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا گھر بار بھول جاتا ہے. رائٹ؟ لیکن اسی گھر سے عورت نکلتی ہے کام کاج پر، وہ بچے کو بیبی سیٹر کے حوالے کرتی ہے، اس کو ریٹن انسٹرکشنز دیتی ہے کہ اتنے بجے اس کو شاور دینا ہے، اتنے بجے اس کو دودھ پلانا ہے، اتنے بجے پانی پلانا ہے، اتنے بجے اس پر نیپی چینج کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کو اپنی جاب سے 2 منٹ فارغ ملیں گے تو وہ کال کر کے ضرور پوچھ لے گی بیبی سیٹر سے کہ دودھ پلا دیا، نیپی چینج کر دیا، شاور دے دیا وغیرہ وغیرہ. اب قیامت کا زلزلہ اتنا ہاربل ہے، فرق سامنے آ گیا نا مرد و عورت کا، کہ مرد گھر سے نکلا تو گھر بار کو بھول گیا. اب اس کے لیے سب سے زیادہ پرکشش چیز عورت ہے، بیوی نہیں ہے. تو اس کو اپنی جاب پر بھی اگر کوئی قریب عورت جو ہے وہ مل جائے گی گپ شپ لگانے کے لیے تو اس کا مزہ پورا ہوتا ہے. لیکن عورت اپنے بچے کو نہیں بھولے گی. لیکن قیامت کا وہ زلزلہ اتنا ہاربل ہوگا کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. اب یہ پہلی 2 باتیں تھی تو یہ ہیں ہی عورت کے بارے میں، مرد اس میں نہیں آ سکتا. اب یہاں جیسے وہاں ترجمہ ناس کیا تھا ہم نے مرد، یہاں بھی ناس ترجمہ کر لے تو بہت واضح آیت ہے کہ تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. نشہ کیا ہوتا ہے؟ خاص طور پر شراب کا نشہ. شراب جو ہے یہ پہلے انسان کے ہائر سینٹرز کو اپریس کرتی ہے، سپریس کرتی ہے. تو جو عقل کا مادہ ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول، اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول، بات پر کنٹرول، یہ انسان کے برین کے ہائر سینٹرز میں ہوتا ہے. جب کوئی شخص شراب کے نشے میں ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں وہ جو ہائر سینٹرز ہیں سپریس ہو جاتے ہیں اور لوور سینٹرز ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کھانے پہ آئے گا تو کھاتا ہی چلا جائے گا، پینے پہ آئے گا تو شراب ہی پیتا چلا جائے گا، اور اس میں کئی اموات واقع ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے ہمارے بہت سے ایکٹر جو ہے وہ شراب پی کر ہی مر گئے. بگ ٹوٹ ہو گئے نا، عقل کا کنٹرول نہیں رہا، پتہ نہیں چلا کیا کر رہے ہیں. اور غصہ آیا تو جو چیز ہاتھ میں آئی کھڑکا دی، سوچا ہی نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. باس کی بھی بےزتی کر دی، ماں باپ کی بھی بےزتی کر دی. یعنی وہ جو عقل کا ہے آنسر کہ جو کنٹرول کرتا ہے جذبات کو، وہ ختم ہو جائے گا. تو مرد کی حالت کیا ہوگی؟ عورتیں تو اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، مامتا سے آری ہو جائیں گی، اور ہر حمل والی اس کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ،
اور تم مردوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اصل میں اللہ کا عذاب بڑا ہاربل ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ کتب علیہ انہ من تولہ، حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں، انہ من تولہ، کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ، تو وہ اس کو گمراہ کر کے رہے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور اس کو جہنم کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس، لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، فإنا خلقناکم من تراب، تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر ایک بوٹی سے، مخلقۃ، فارمڈ، وغیر مخلقۃ، وغیر مخلقۃ، اور انفارمڈ، لنبین لکم، تاکہ ظاہر کرے ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو، ونقر فی الارحام ما نشاء، اور ہم تمہیں اب تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہے شیپ دیتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر کے لیے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہمیں نکالتے ہیں تمہیں بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، اب تاکہ تم پہنچو اپنی پختگی کو، منکم من یتوفى، اور تم میں سے ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں، منکم من یرد الی ارذل العمر، اور کچھ تم میں سے وہ ہیں کہ جو بدترین عمر کو پہنچتے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی انہیں کچھ معلوم نہ ہو۔ وتری الارض حامدۃ، اور تم زمین کو سوکھا پڑا دیکھتے ہو، فاذا انزلنا علیہ الماء اہتزت وربت، اور جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں تو پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے، وانبتت من کل زوج بہیج، اور پھر اگاتی ہے ہر قسم کی خوشنما چیزیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور وہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے، وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ تعالیٰ جو قبروں میں رہتے ہیں ان کو اٹھانے والا ہے، ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور کتاب منیر کے بحث کرتے ہیں۔ ثانیہ اطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، پکڑائے ہوئے اپنی گردنوں کو تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، تو ہم آخرت میں قیامت کے دن اس کو جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور کہیں گے کہ یہی ہے جو تم نے کمایا تھا، اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگوں میں سے کچھ ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کے بندگی کرنا چاہتے ہیں، فإن أصابه خیر، اور اگر کوئی خیر ملے، فائدہ پہنچے، اطمأن بہ، تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، اور اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، تو انقلب علی وجہہ، تو وہ ایسا شخص اپنے منہ کے بل لوٹ جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا بھی گوا دی اور آخرت بھی، ذالک هو الخسران المبین، اور آخرت اصل خسارہ ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتا ہے ان کو، ایسی چیزوں کو جو نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکیں اور نہ فائدہ دے سکیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے کھلی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، پکارتا ہے اسے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے، لبیس المولا ولبیس العشیر، کیا ہی برا ہے آقا اور کیا ہی برا ہے وہ رفیق۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، ایسے باغات میں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ جو شاکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بعض ان میں سے بڑے مخلص نظر آتے ہیں۔ 3-4 سال پہلے حیدرآباد سے ایک نوجوان، انہوں نے رمضان پورا یہاں گزارا، تو بس فون ان کا آتا ہے، بس اللہ کی شکایت، میں اسے ایک ہی بات کہتا ہوں، بندے بن جاؤ۔ کسی نے کہا جی میری بھی خواہش تھی، ڈاکٹر سارم صاحب کو میں نے سنا تھا الہدا پروگرام میں
تو میں نے بھی اپنی زندگی اس راستے پر لگائی کہ جی میں بھی دین کی خدمت کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خدمت کیوں نہیں لی؟ اب یہ کیا ہے؟ بندہ بڑھ جائے انسان کی، یہ مالک ہے، اس کی تقسیم ہے، اس نے جس سے جو کام لینا ہے وہ لیتا ہے. میں اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ تم مجھ سے یہ کام لو، میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مجھے یہ چیز دے. وہ مالک ہے. 100 گلاں دی ایکو گل یہ ہے کہ اس کو اپنا رب مان لیا جائے اور خود کو اس کو غلام بنا دیا جائے. ست خیر ہے. اب ایسا ہی کوئی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتی ہیں، اب اس کو کہا جا رہا ہے من کانا یظن، جو یہ گمان رکھتا ہے اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، فلیمدد بسبب للسماء، تو آسمان کی طرف ایک رسی باندھے، اس کے ساتھ لٹک جائے، ثم الیقطع، اور پھر اس رسی کو کاٹ دے، فلینظر، پھر دیکھے، ہل یذہبن کیدہ، تو کیا دور کرتی ہے اس کی یہ تدبیر اس کے غصے کو، وکذالک انزلناہ آیات بینات، اور یوں ہم نے نازل کیے ہیں واضح آیات، وان اللہ یہدی من یرید، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، بے شک مسلمان، یہودی، صابی، عیسائی اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور مشرک، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دور فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں سب کے سب، من فی السماوات ومن فی الارض، آسمانوں اور زمین میں، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے ہیں کہ جن پر لازم ہو چکا ہے اللہ کا عذاب. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیں. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے ان کے رب کے بارے میں. فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، تو کافروں کے لیے تراشے جا چکے ہیں لباس آگ کے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، گل جائیں گی تمام چیزیں جو ان کے پیٹوں میں ہوں گی اور ان کی جلدیں بھی. ولہم مقامع من حدید، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. کلما ارادوا یخرجوا منہا، ہر مرتبہ جب وہ چاہیں گے کہ وہ آگ سے نکل کے بھاگ جائیں، گھبرا کر، اعیدوا فیہا، واپس اس میں موڑ دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا بذوقوا عذاب الحریق، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا. یہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کون سا کوئی ایسی اٹریکشن والی چیز ہے کہ وہ سونے کے کنگن اور موتی پہنے ہوئے ہوں گے اور ریشم کا لباس ہوگا. اگر آپ تصاویر دیکھیں مغل بادشاہوں کی اور یورپین لارڈز کی، تو بالکل یہی تصویر ہے کہ انہوں نے موتیوں کے ہار پہن رکھے ہیں اور سونے کے کنگن پہن رکھے ہیں اور موٹے ریشم کا ان کا لباس ہے، اور یہی جو ہے وہ ڈگنیٹی کی ایک علامت ہے. تو آپ جب ایسی کوئی تصویر دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں تو ایک دل سے ہوتا ہے یار کبھی میں بھی ایتھے بیٹھا جا کے، اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہر وہ چیز جس کی کوئی شخص خواہش کرتا ہے اس دنیا کی زندگی میں، جنت میں وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ کرے گا کہ کوئی حسرت اس کے دل میں باقی نہ رہے. واللہ اعلم. وہدوا الی الطیب من القول، اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی. وہدوا الی صراط الحمید، اور
انہیں حمد والے کا راستہ دکھایا گیا. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخلے سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام کے جس کو ہم نے سب انسانوں کے لیے برابر، یعنی العاکف مقامی لوگوں کے لیے بھی، بیٹھے رہنے والے، والباد اور باہر والوں کے لیے بھی. ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا اس میں الحاد کا، بظلم آؤٹ آف انجسٹس نذقہ من عذاب علیم، تو ہم انہیں ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی، اللہ تشرک بھی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کے اندر صدا لگا، اعلان کر حج کی، یاتوک رجالن، یہ آئیں گے تیرے پاس پیدل چل کر، والا کل ضامرن، اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار ہو کر، یاتینا من کل فج عمیق، اور تمام دور دراز راستوں سے چلتے ہوئے آئیں گے. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ دیکھیں ان فوائد کو جو ان کے لیے حج میں رکھے گئے ہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مخصوص دنوں میں وہ اللہ کے نام کو یاد کریں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان جانوروں پر، چوپایوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو کھاؤ ان جانوروں کے گوشت میں سے اور بھوکے اور محتاج کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیر اور پوری کریں اپنی نظریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر وہ پرانے گھر کا، قدیم گھر کا طواف کریں. اب جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا کی ہے اپنے ذہن میں لائیں، وہ پورا نقشہ آپ کے سامنے نظروں سے گھوم جائے گا کہ پہلے 9 تاریخ کو عرفات پہنچنا ہے، اور پھر وہاں سے رات کو واپس آنا ہے. اور پھر یہ نقشہ جو ہے 10 ذی الحج کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے جانور کی قربانی کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد کپڑے بدلنے ہیں، شرم اڑانا ہے، اور پھر طواف زیارت کرنے کے لیے جانا ہے. یہ جو کہا نا پرانے گھر کا طواف کرنے کے لیے جائیں، یہ طواف زیارت ہے. ذالک، یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد. ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو کوئی بھی تعظیم کرے گا اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی، فهو خیر له عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک یہ بہتر ہوگا. وأحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جن کے نام بتائے جا چکے ہیں. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، تمہیں یہ نام بتائے جا چکے ہیں، سو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے اور پرہیز کرو جھوٹ بولنے سے. حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، اس کا شرک کیے بغیر. ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے گر گیا آسمان سے. فتخطفہ الطیر، پھر اچک لے جائیں اسے پرندے. او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح، یا ہوا اسے کسی دور دراز مقام پر جا کے پھینک دے. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ ہے اصل معاملہ کہ جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، فإنھا من تقوی القلوب، تو یہی دل کے تقوی کی نشانی ہے. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر کے لیے. ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کے پاس. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ، تاکہ وہ نام لیں ان جانوروں پر جو دیے گئے ہیں مویشیوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس تم اسی کے مسلمان، اسی کے سامنے سرنڈر کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو. اللہم اجعلنا منہم. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ، جن کا حال یہ ہے کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور جو صبر کرتے ہیں
اس پر جو مصیبت ان پر آتی ہے، والمقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹ کہ شامل کیا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں، من شعائر اللہ، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر اللہ کا نام لو صف میں کھڑا کر کے، وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ الْمُعْتَرَّ۔ اگر آپ نے اونٹ کی قربانی خاص طور پر جس طرح سے عرب میں ہوتی ہے اس کو دیکھی ہو، تو وہ کرتے کیا ہیں کہ اونٹوں کو قطار میں کھڑا کر کے، اور ایک بڑا سا سوا ہوتا ہے کہ جو ان کے وہ شارہ کے اوپر مارتے ہیں، اور ایک دم خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور پھر وہ کروٹ پہ ایک دم زمین پر گر جاتا ہے اونٹ۔ ہمارے ہاں تو عام جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور اونٹ کو بھی کھڑا کر کے اسی طرح ذبح کیا جاتا ہے، یا بعض اسی کو باندھ کے دوسرے جانوروں کی طرح ذبح کرتے ہیں، لیکن جو اصل کلاسیکل طریقہ ہے اونٹ کو ذبح کرنے کا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو اختیار کیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر اور عمرہ قضاء کے موقع پر، وہ یہی ہے، فاذکروا اسم اللہ علی صواف، ان کو قطار میں باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، فاذا وجبت جنوبها، پھر جب وہ گر جائیں اپنے پہلو پر، فکلوا منها، تو اس میں سے کھاؤ، واطعموا القانع والمعتر، اور صبر سے بیٹھے ہوئے ہڈوؤں کو بھی اور سوال کرنے والوں کو بھی اس میں سے کھلاؤ، کذالک سخرناھا لکم، اس طرح مسخر کیا ہے ہم نے انہیں تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ تک ان کا گوشت اور نہ ہی ان کے خون، ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اگر تمہارے دلوں میں تقوی ہے تو وہ اللہ تک پہنچے گا۔ کذالک سخرھا لکم، یوں اللہ نے تمہارے لیے ان کو مسخر کیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کو بڑا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا ہے، وبشر المحسنین، اور نیکوں کو خوشخبری دے دو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کسی خیانت کرنے والے یا ناشکرے کو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی تھی، بانہم ظلموا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں، اگرچہ یہ بحیثیت مجموعی مکی صورت ہے لیکن اس کی کچھ آیات مدنی بھی ہیں، تو اس آیت میں اصل میں قریش کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی ہے، یعنی مکی زندگی میں تو کیفیت وہ تھی جو سورہ نساء میں بیان ہوئی ہے، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو؟ تو مکی زندگی میں اپنے دفاع میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب اجازت دی جا رہی ہے، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن سے جنگ کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، نا حق، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ دور نہ ہٹاتا رہتا بعض کو بعض سے، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو مسمار کر دی جاتی خانقاہیں، وَبِیَعٌ، اور گرجے، وَصَلَوَاتٌ، اور عبادت خانے، وَمَسَاجِدُ، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور مائٹی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یقیناً وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا ہے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور برائی کو روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اے نبی اگر آپ کو جھوٹا قرار دیں، فقد كذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، تو سو وٹ، تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی جھوٹا قرار دیا اپنے نبیوں کو، وقوم ابراہیم وقوم لوط، قوم ابراہیم نے اور قوم لوط نے، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی، فاملیت للکافرین،
ثم اخذتهم، تو میں مہلت دیتا ہوں کافروں کو، پھر میں ان کو پکڑ لیتا ہوں. فکیف کان نکیر، تو پھر کیسا ہے میرا عذاب. فکأی من قریۃ اہلکناھا، تو کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وہی ظالمۃ، وہ ظلم کرنے والی تھی. فہیہ یعنی ان کے رہنے والے، فہیہ خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں. وبیت بیر معطلۃ، اور کتنے ہی کنویں ناکارہ ہیں. وقصر مشید، اور کتنے ہی مضبوط محل ویران پڑے ہیں.